بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. محترم معزز لائق سے تکریم سامعین، ناظرین اور حاضرین، اللہ تبارک و تعالی آج کے دن کی برکتیں، رحمتیں اور مغفرتیں ہم سب کو عطا فرمائے. تمام تعریفیں اسی خدا کے لیے کہ جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن کیا. کروڑا کروڑ درود و سلام اور عناتوں کے سب گلدستے حضور پر نور شافع یوم النشور سرور کونین سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی میں پیش کرنے کے بعد، اسکول کی کتابوں سے لے کر درس نظامی تک اور سرزمین پاکستان سے لے کر بغداد شریف اور شام کی جامعات تک یہ درس ہم نے پڑھا. بلکہ ہر مسلمان کا بچہ اس درس کو جانتا کہ صحت کی اہمیت مرض سے پہلے، مال کی اہمیت فقر سے پہلے، جوانی کی اہمیت بڑھاپے سے پہلے اور زندگی کی اہمیت موت سے پہلے. انسانی زندگی میں یہ چار اہم اصول ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ ان چار اصولوں پر انسان کی زندگی گزرتی ہے. بچپن میں ہم نے یہ درس پڑھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کروڑوں روپے ہوں اور صحت نہ ہو تو اس کا وہ روپیہ اس کے لیے بیکار ہے. نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ وہ اپنے پیسوں سے کوئی اور عیش و عشرت کر سکتا ہے. لیکن ہم نے جب قرآن مجید میں اپنے بزرگوں کا ذکر پڑھا تو ہمارے ان بزرگوں کے لیے قرآن نے یہ کہا کہ جب ان پر مرض آیا تو انہوں نے اس پر بھی اپنے رب کا شکر منایا کہ صحت اللہ کی طرف سے ہے، مال اللہ کی طرف سے ہے، جوانی اللہ کی طرف سے ہے، قوت اللہ کی طرف سے ہے. اور جب یہ سب کچھ ملتا ہے تو بندہ خوش ہوتا ہے. تو یہ مرض بھی تو اسی کی طرف سے ہے. تو جب یہ ملے تو پھر ناشکری کس بات کی ہوگی. اور اس میں سر فہرست حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ جن کے صبر کو پورا جہاں سلام پیش کرتا ہے سیدنا ایوب علیہ السلام کا. اور قرآن مجید نے کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ کہ اے میرے مالک، مجھ کو ضرر نے چھو لیا ہے. اور جب وہ پکارتا ہے اپنے رب کو یہ کہتے ہوئے کہ مالک مجھ کو مرض لگ گیا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے.
انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مالک تو نے مجھ کو بیمار کر دیا، یہ مرض بھی تیری طرف سے ہے۔ اور میں نے ابھی جو آیت پڑھی اس میں بھی رب کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول جو ہے قرآن نے نقل کیا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مالک شفا دیتا ہے۔ یوں نہیں کہا کہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو وہی شفا دیتا ہے۔ بیماری کی نسبت اپنی طرف کی اور شفا کی نسبت اپنے خدا کی طرف کی۔ یہ ادب بھی ہے کہ بڑے درباروں میں، بڑی بارگاہ میں جب بات کی جاتی ہے تو وہاں پہ الفاظ بھی دیکھے جاتے ہیں، وہاں پر انداز بھی دیکھے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آواز بھی وہاں پر چیک کی جاتی ہے۔ تو رب کریم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پھر فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، جس چارپائی پر آپ ایک زمانے سے تھے، اللہ اکبر، کہ آپ کے سارے صاحبزادے انتقال کر گئے، آپ کی جو جوانی تھی، حسین جوانی، وہ اچانک بڑھاپے میں تبدیل ہو گئی، اور جو محل تھا آپ کا وہ ویران ہو گیا، یہاں تک کہ بیوی بھی آپ کو جب چھوڑ کر چلی گئی تو اس وقت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا جو صبر تھا اب وہ نہ رہا، تو نادا ربہ، اپنے رب کو پکارا، تو رب کریم نے فرمایا اے ایوب بس اتنا سا آپ نے کرنا ہے، اپنا پاؤں ہی مار دیں تو یہاں سے پانی نکلے گا، اس کو آپ نے پینا بھی ہے اور اس سے آپ نے غسل بھی کرنا ہے۔ ادھر ایوب علیہ السلام نے اس پانی کو پی کر غسل کیا اور اسی وقت آپ کو جوانی نصیب ہو گئی، اولاد بھی واپس مل گئی اور زوجہ بھی، اور محل پھر دوبارہ آپ کا آباد ہو گیا۔ تو رب کریم نے فرمایا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، ایوب علیہ السلام نے کہا کہ مالک تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا، ارحم کا مطلب ہوتا ہے حد سے زیادہ رحم کرنے والا، وہ صرف پروردگار ہے۔ راحمین، رحم کرنے والوں میں سے تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اور بھی لوگ ہیں کہ جو رحم کرنے والے ہوں گے۔ ماں باپ اپنی اولاد پر رحم کرتی ہے، بھائی اپنی بہن پہ رحم کرتا ہے، خاندان کے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور یہ صفت رحمانی جو ہے اور صفت رحیمی یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لا یرحم الناس، کہ جو اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کرتا، جو زمین پر چلنے والوں پر رحم نہیں کرتا تو آسماں والے اس پر بھی رحم نہیں کرتے۔ تم لوگوں پر رحم کیا کرو تو تم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ آج اسی رحم کی بہت زیادہ کمی ہو چکی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو میں تو بہت آگے تک دیکھ رہا ہوں کہ جو رحم ماں باپ کو اپنے بچوں پر کرنا تھا وہ نہیں کر رہے۔ صرف دو لفظوں میں وہ رحم نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر بچہ دیندار نہ بنا، اس کو ذکر الہی، فکر الہی اور اس کو فہم و فراست، معرفت الہی کا اگر ماں باپ نے نہ دیا تو سب کچھ دینے کے بعد بھی اسے انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا۔ اگر اس کو معرفت خدا نہ ہو، معرفت مصطفیٰ نہ ہو، دین کی معرفت اسے نہ ہو، تو یہ ماں باپ اپنے بچوں پر رحم کرنے والے نہ ہوئے۔ بلکہ ایسوں کا ذکر تو پھر قرآن مجید میں بھی ہے کہ یہی اولاد کل محشر میں اپنے ماں باپ کا گریبان پکڑ لیں گے کہ اے میرے باپ، تو اس بات پر خوش ہوتا تھا کہ میں سونے کا چین گلے میں لاکٹ ڈال کر جب میں نکلتا تھا عالی شان گاڑی میں تو بڑے ناز سے مجھ کو دیکھتا تھا کہ اس سڑک پر، اس گلی میں میرے بیٹے سے حسین کوئی شہزادہ ہے نہیں۔ اے میرے باپ، وہ جو 50 تولے کی چین تو نے مجھ کو سونے کی لے کر دی تھی وہ نہ دی ہوتی، اے کاش کہ مجھ کو نبی کی ایک سنت سکھاتی ہوتی۔
مجھے بتا دیا ہوتا کہ یہ حرام ہے، تو اس وقت میں یہ قرآن کہتا ہے کہ یہی اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے اس طرح سے بن جائے گی۔ رحم ماں باپ کو اپنی اولاد پر کرنا ہے، تو پھر اولاد نے بھی ان کے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ پر رحم کرنا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور وہ کہے کہ اے میرے مالک میرے ماں باپ پر ویسے ہی رحم فرما جیسے وہ میرے بچپن میں مجھ پر رحم کیا کرتے تھے۔ آج رحم کی یہ صفت ہر طرف سے مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ کہیں پر بھی چلے جائیں، کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، کسی بھی مشکل میں چلے جائیں، پیسے لے کر کام ہر ایک کر دیتا ہے، اور بلکہ اب تو یہی آواز آتی ہے کہ بھائی جتنا گڑ ڈالو گے، وہ رشوت کا نام گڑ رکھ لیا ہے، کسی نے مٹھائی رکھ لیا، کسی نے کچھ اور اس کا نام رکھ لیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ رمضانوں میں بھی اگر رشوت لی جاتی ہے تو یہ کہہ کر بھائی چلو افطاری کا انتظام کرا دو، وہ اصل میں معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا زیادہ تگڑا مال دو گے اتنی جلدی تمہارا کام ہو جائے گا۔ مالدار اپنے مال کے ذریعے سے دنیا کے جو آسائشیں اور سہولتیں ہیں ان کو میسر آ جاتی ہیں، لیکن جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس طاقت نہیں ہے، تو ان کے لیے جو مشکلات کھڑی ہوتی ہیں، کبھی اس در کبھی اس در اور کبھی در بدر، وہ ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوتی۔ تو وہ رب کریم فرماتا ہے او پیارے، اگر دنیا میں تیری کسی نے نہیں سنی، آ جا واپس پلٹ کر، تیرا مالک تیری سننے والا ہے۔ اور پھر وہ ایسی سنتا ہے کہ پھر فرمایا کہ وہ عزیز ذو انتقام بھی ہے، وہ شدید العقاب بھی ہے۔ قرآن مجید میں آغاز سے لے کر انتہا تک اس مالک نے فرمایا کہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ دلوں کی فریاد سننے والا ہے۔ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس مالک کا در کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ جس وقت بھی اس کے در پر آ جاؤ تو اس کے دروازے کھلے ہیں، جو مانگو گے وہ مالک تم کو عطا بھی کرے گا۔ تو وہ کریم مالک اپنے ان کمزور بندوں کے لیے ان کی حمایت کرتے ہوئے، یہ ان کی حمایت میں ہی رب نے فرمایا، حالانکہ اس نے اپنی ان پیاری پیاری صفتوں کا ذکر کیا کہ وہ رحیم ہے، الدرجے کا ارحم ہے، یہ اس کی صفات ہیں، لیکن رب کریم جانتا ہے کہ اس جہاں میں میرے کمزور، مجبور اور میرے جو ہے وہ غریب بندوں پر ظلم کرنے والے جب ظالم ہوں گے تو ان ظالموں کے لیے میں شدید العقاب ہوں گا۔ ان ظالموں کے لیے پھر میری جو گرفت ہے وہ اتنی شدید ہوگی کہ میں عزیز ذو انتقام ہوں گا کہ وہ بیچارے غریب اپنی کمزوری میں انتقام لینا تو دور کی بات، وہ اپنا حق بھی حاصل نہ کر سکے، لیکن رب کریم پھر سارے حقوق ان کو لے کر پھر ان کو جو ہے وہ عطا کیا جائے گا۔ وہ مالک اتنا کریم ہے، فرمایا انا خلقناکم من تراب، کہ بے شک ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت انسان اگر اپنے مراحل کو وہ دیکھ لے کہ جوانی میں جب وہ عالی شان لباس پہن کر کروڑوں کی گاڑی میں جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری اپنی جو ہے وہ ساری بنائی ہوئی ہے۔ ابھی بچہ بھی گفتگو یہی کر رہا تھا کہ توحید کے حوالے سے کہ یہ کچھ بھی کسی کا نہیں ہے، انسان تو اتنا کمزور ہے کہ اپنے گھر میں ہی چلتے ہوئے کبھی کسی دروازے سے ہلکی سی نوک بھی لگ جائے تو سامنے تارے اس کے جو وہ دکھائی دینے لگتے ہیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، تو اس سے اس کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس کی کتنی طاقت ہے، کہ اتنی سی جو کھرچ ہے یا اتنی سی جو چوٹ ہے اس سے اس کے آنکھوں کے سامنے پردے آ جاتے ہیں۔ تو وہ مالک فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو ایک پانی سے، ثم من نطفہ، اس پانی سے تم کو ہم نے پیدا کیا، پھر وہ علقہ بنا، پھر وہ مدغہ بنا، گوشت کا لوتھڑا بنا، اور اسی میں پھر ہم نے ہڈی ڈال دی، اسی پہ ہم نے چمڑا چڑھا دیا، اس پر ہم نے حسین تم کو صورت عطا کر دی۔ ثم نخرجکم طفلا، اور جب تم کو ہم نے ماں کے شکم سے نکالا تو تم اتنے سے
بچے تھے اور اسی بچے کو پھر دیکھتے دیکھتے اپنے جوانی کی دہلیز پر کھڑا کیا. تو ثم لتبلغوا اشدکم، اور جب بازوؤں کے اندر تمہاری طاقت بڑھی تو اب تم سمجھنے لگے کہ میں زمین پر جتنا اکڑ کر چلوں یہ میری طاقت ہے. نہیں، تھوڑے دن پہلے کی بات تھی کہ آپ کے قدموں میں اتنی بھی جان نہیں تھی کہ آپ ان پیروں پر کھڑے ہو سکتے تھے. کھڑے بھی ہوتے تھے تو لڑکھڑا کر گر جاتے تھے. آج اس خدا نے یہ طاقت دے دی کہ آپ اپنی طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں. فرمایا وقت زیادہ نہیں ہے. ثم لتکونوا شیوخا، اور اسی کو دیکھتے دیکھتے کب جوانی بڑھاپے میں ڈھل جائے گی تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہیں پر بیٹھے پڑھا کرتے تھے قرآن، اور آج بڑھاپے کے ان حالات اور اس عمر کے اندر کے سفیدی ہمارے بالوں میں داڑھیوں میں اب بہت زیادہ ہی نظر آنے لگ گئی ہے. عمر اس طرح سے گزرتی ہے کہ وقت کا پتہ نہیں چلتا. تو وہ جنم دینے والی جو ماں ہے اور پرورش کرنے والا وہ باپ، وہ کتنی محبت کرتے ہیں. ماں کی محبت کا عالم تو یہ کہ جب اس کی اولاد باہر نکلتی ہے یا کسی محفل میں وہ آتی ہے تو ماں پہلے اپنے بچے کو دیکھتی، اور ساتھ ہی وہاں پر بیٹھے جو لوگ ہیں وہ ان کی آنکھوں کو بھی دیکھ رہی ہوتی اور مشاہدہ اور تعاقب کر رہی ہوتی ہے کہ میرے بچے کو کون کس نظر سے دیکھ رہا ہے. اور اگر کسی کی نظریں ماں کو نہ بھائیں تو اگلی مرتبہ اس کے گھر پر بھی ماں نہیں بھیجتی اپنے بچے کو کہ اس کی نظریں مجھے کچھ مناسب نہیں لگ رہی تھیں. وہ اتنا ڈرتی ہے اپنی اولاد کے لیے. اور وہ باپ کہ جس کی زندگی بس صرف اتنی ہوتی ہے کہ جب تک کہ اس کی اولاد نہیں ہوتی تب تک تو وہ اپنی زندگی جی رہا ہوتا ہے، لیکن جس دن وہ صاحب اولاد ہو جاتا ہے اس دن سے لے کر موت تک پھر وہ اپنی اولاد کے لیے کھٹتا رہتا ہے. تو یہ ماں اور باپ جنم دینے والے پرورش کرنے والے جب اتنی یہ محبت کرتے ہیں تو ایمان سے بتائیں وہ ہمارا مالک کہ جس نے زندگی عطا کی، اور ماں کے شکم میں سب سے اللہ کی اگر قدرت کو دیکھنا ہو، اس کے کرم کو دیکھنا ہو، اس کے لطف کو دیکھنا ہو، جہاں پر کوئی لطف نہ کر سکے میرا مالک کرتا، جہاں پر کوئی پہنچ نہ سکے میرا خدا کرتا، جہاں پر اس کو کتنی روشنی چاہیے، اس کو کتنی ٹھنڈک چاہیے، اس کو کتنی گرمی چاہیے، اس کو کتنا رزق چاہیے، اس کو کیسی غذا چاہیے، کیسے اس کو جو ہے ہم نے لے کر چلنا ہے. وہ مالک ہے، کن فیکون اس کی شان ہے، ہو جا تو ہو جاتا ہے. لیکن اس میں بھی 9 مہینے رکھے کہ تدریجاً یہ آہستہ آہستہ بڑھے گا. تو اسی لیے کہا کہ کوئی بھی چیز ایک ساتھ نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ ہوتی ہے. لیکن اس میں بھی اب تو پیدا ہونے کے بعد یہ ہوتا ہے نا کہ جب ولادت کی گھڑی قریب ہوتی ہے تو ہر ایک اپنے اپنے استطاعت کے مطابق اسپتالوں کا جو ہے وہ انتظام کرتے ہیں. تو جو صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں وہ اعلیٰ قسم کے اسپتالوں کا اس میں انتظام کیا جاتا. جن کے پاس نہیں ہوتا پھر وہ سرکاری اسپتالوں میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن اس مالک نے کبھی یہ تو نہیں کیا، نہ یہ کہا کہ یہ فقیر عورت ہے، یعنی تو اس کا جو بچہ ہے وہ آنکھوں سے اندھا ہوگا یا کانوں سے بہرا ہوگا، فقیر ہے نا، اس لیے کہ سہولتیں تو مالداروں کو ملیں گی نا. لیکن وہ مالک اتنا عدل انصاف کرنے والا ہے کہ اگر فقیر ماں ہے، مفلسہ ہے، اور اس کے یہاں پر بھی بچے کی صورت وہی، ناک کان آنکھ سب کچھ جسم کے اعضاء سارے وہی ہوتے ہیں. بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ گاؤں دیہات میں کہ جہاں پر انسانی ضروریات کی سہولتیں میسر نہیں ہوتی، وہاں پر سخت سردیوں میں پہننے کو سویٹر بھی نہیں، قمیص بھی اس کی پھٹی ہوئی ہے،
لیکن وہ اس میں بھی جو ہے وہ بڑی اپنی صحت اور توانائی کے ساتھ، اور کیا وہ نشو نما وہاں پر اس آب و ہوا کے اندر وہ پارا ہوتا ہے، اور اسی جگہ پر کہ جہاں پر ساری سہولیات میسر ہیں، ایک چھینک آئی اور اماں لے کر اس کو سیدھا ڈاکٹر کے پاس بھاگ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی اتنے سارے ٹیسٹ اور یہ ٹیسٹ اور وہ ٹیسٹ اور یہ ساری چیزیں، اگر ہم چلے جائیں تھوڑا سا عرصہ پیچھے 25-30 سال پہلے، تو نہ کوئی ٹیسٹ ہوتا تھا نہ کوئی یہ ساری چیزیں. آج تو پریگننسی کا پتہ چلتے ہی جو اسپتال کے دروازے کھلتے ہیں تو بچے کی ولادت کی گھڑی آنے تک تو کئی ہزار، اور اگر اسپتال اچھا کر لیا تو پھر وہ لاکھوں کے اندر بل جو ہے حضرت صاحبزادے صاحب کی آمد سے پہلے اسپتال کھڑا کر چکا ہوتا ہے. تو وہ مالک کسی بھی چیز میں وہ نا انصافی معاذ اللہ نہیں کرتا. جو اولاد امیر کے گھر میں ہوتی ہے اس سے بھی حسین صورت لے کر وہ فقیر کے گھر میں پیدا کرتا. یہ اس مالک کا کرم ہے کہ جب تک ہم اللہ کے حساب پر تھے تو ہم نے کوئی بھی بل نہیں دیا. شکم کا کوئی بل دیا، ماں کے پیٹ کا کوئی بل دیا، اس شکم کے اندر پرورش اور زندگی جو ملی اس کا کوئی بل، اور سب سے بڑھ کر یہ قیمتی زندگی جو اس نے دی اس کا کوئی بل ہے؟ سب اس نے ایسے ہی عطا کر دیا. بلکہ وہ کریم مالک ایسا کہ زوجین کے مابین اس نے محبت بھی ڈال دی، مودت بھی ڈال دی، الفت بھی ڈال دی، چاہت بھی ڈال دی، ایک دوسرے کے قریب بھی کر دیا. دولہا پرایا ہے، دلہن پرائی ہے، لیکن وہ خدا وجعل بینکم مودہ کہ وہی جو ہے محبتیں ڈال دیتا ہے. اور جب وہ محبتیں ڈال دیتا ہے نہ صرف یہ بلکہ ازدواجی زندگی کے وہ معاملات کو کہ جو حسین لمحات سے یاد کیے جاتے ہیں اس کو بھی فرما دیا کہ مومن تیرے لیے یہ بھی صدقہ ہے کہ تیرا ازدواجی ان معاملات سے گزرنا یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. اللہ اکبر. اس کریم مالک کے احسان اور کرم کو ہم کبھی بھی جو ہے وہ کیسے بندہ وہ فراموش کر سکتا ہے؟ ماں باپ بچوں پر رحم کرتے ہیں، یہ رحم بھی ان کے دلوں میں اسی ارحم الراحمین نے رکھا ہے. اور یہی ماں جو سب سے قیمتی نوالا اپنے لاڈلے کے منہ میں ڈالتی ہے، کبھی وہ وقت بھی آتا ہے کہ یہی ماں اسے کڑوی دوائی بھی پلاتی ہے. اور اب وہ مسئلہ آ گیا کہ سوال یہ تھا کہ جب اس مالک کا کرم ہی کرم ہے، اس نے اگر بندے پہ کرم نہ کیا ہوتا تو وہ اسے زندگی ہی کیوں عطا کرتا؟ اس کو زندگی عطا کی اس کا مالک، اس کا مطلب کہ وہ اس پر کرم کرتا ہے. تو اگر وہ کرم کرتا ہے تو پھر اسے بیماری میں مبتلا کیوں کر دیتا ہے؟ آزمائش میں کیوں ڈال دیتا ہے؟ فقر اس پر کیوں آ جاتی ہے؟ مصیبت میں کیوں گرفتار ہو جاتا ہے؟ اولاد دے کر واپس لے لیتا ہے. تو رب کریم یہ فرماتا ہے کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ ماں اور باپ کے جن کی محبت کو تم نے دیکھا ایسے منہ دبا کر وہ اپنے بچے کے منہ میں وہ کڑوی دوائی ماں ڈال رہی ہوتی ہے اور وہ بلک بلک کر رو رہا ہوتا ہے. اس کی ہچکیاں ماں کے دل پر آرے کی طرح چل رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کڑوی دوائی اسے پلاتی ہے. پوچھو ماں سے یہ دوا اس کو پلائی کیوں؟ تو ماں کہتی ہے کہ یہ اس کے لیے ابھی سب سے بہتر ہے، اس کو ابھی کوئی کولا یا کوئی اس کو ٹھنڈا شربت نہیں بلکہ یہ کڑوی دوائی اس کے لیے مفید ہے. تو وہ مالک اپنے اس بندے کو دیکھتا، گناہوں کے انبار اس کے سر پر ہو گئے اور یہ ابھی بھی غافل ایسے ہی بھٹک رہا ہے، ابھی بھی یہ ایسے ہی چل رہا ہے. تو اس وقت میں اللہ اپنے بندے کو مرض میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اے بندے واپس لوٹ آ. اور اس مرض کے اندر بھی ہوتا کیا ہے کہ اگر ایک دن اس نے اپنا بخار میں گزار دیا، ایک دن اس نے اپنی کسی بیماری میں گزار دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بشارت دی. وہ آگ، وہ نار جہنم
اللہ پاک آج کے دن کی برکت سے ہم سب کو نار جہنم سے محفوظ رکھے۔ وہ آگ، وہ جہنم کے شعلے، اللہ اکبر۔ فرمایا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نار جہنم، وہ آگ جہنم کی، اللہ پاک اس وقت ٹھنڈی کر دیتا ہے کہ جب میرا بندہ ایک دن بخار میں رہتا، ایک دن بخار میں، اور اس کے بدلے میں کیا؟ ادھر جہنم کی آگ، ادھر اس کا جسم گرم ہوتا ہے، وہ کریم مالک اس کے بدلے میں بھی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا۔ پھر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ ایک رات بخار کا سال بھر کے بڑے بڑے گناہوں کو مٹا دیتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بخار کو گالی نہ دو، بے شک یہ بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی جو ہے وہ لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے، یہ بخار ویسے ہی جو ہے وہ گناہوں کو دور کرتا۔ مسلمان کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے کہ جیسے خزاں میں پتے جھڑتے ہیں، بیماری میں ویسے ہی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو کبھی دنیا کی راحتوں پر گھمنڈ نہ کرنا، اور اللہ کے درویش صفت بندوں کو کبھی حقیر نہ سمجھنا۔ وہ مالک عدل کرنے والا ہے، جس طرح اس نے تم کو یہاں پر عطا کر دیا تو اس کو وہاں پر عطا کرے گا، جس کو یہاں پر نہیں ملا اس کو وہاں ملے گا، وہ عدل کرنے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ اپنے کرم میں، اپنے رحم میں، اے ارحم الراحمین، ہمیشہ اپنے رحم میں ہم کو دنیا میں بھی زندگی عطا فرمانا، موت کے وقت بھی، قبر کی پہلی رات بھی، اور میدان محشر میں بھی اپنے سائے رحمت میں ہم سب کو جگہ عطا کرنا۔ وما علیہ الا البلاغ۔